آج ہم بات کریں گے کہ کیا قبروں میں موجود مردے سنتے ہیں، اپنی قبر پر آنے والوں کو پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے، اور اس کا حدیث کے اندر کچھ ثبوت موجود ہے۔ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اس اہم ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیے تاکہ یہ مسئلہ اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں آ جائے، اور جو اس علم سے ناواقف ہیں ان تک ضرور شیئر کیجیے گا اس ویڈیو کو، تاکہ آپ کے توسط سے ان تک یہ اہم اور قیمتی معلومات پہنچ سکے۔ دیکھیے، جب انسان کی سانسیں بند ہوتی ہیں اور جب وہ اس دنیا سے آخرت کی طرف سفر کرتا ہے تو آخرت کی اس کی پہلی منزل عالم برزخ ہے، اسے عالم قبر بھی کہا جاتا ہے۔ انسان کی موت کے وقت اس کے اوپر تمام حقیقت آشکار ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے ارد گرد موجود ملائکہ کو دیکھنے لگتا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے، اپنی موت کے منظر کو دیکھتا ہے، اور اپنی تدفین کے تمام واقعات و حالات کو دیکھتا ہے۔ جب اسے قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے جسم کے اندر اس کی روح کو لوٹایا جاتا ہے اور اللہ کی حجت قائم ہوتی ہے۔ اس سے 4 سوالات کیے جاتے ہیں۔ من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، یہ شخصیت جو تجھے نظر آ رہی ہے دنیا میں، ان کے بارے میں تو کیا عقیدہ رکھتا تھا، کیا کہتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروایا جائے گا۔ اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ اللہ کی ربوبیت، دین اسلام کی پہچان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تجھے کس نے بتائی۔ چوتھے سوال کا جواب ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید نے۔ جو مومن باعمل مسلمان ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا، وہ بخیر و خوبی ان 4 سوالات کے جوابات دے کر اس امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، اور فرشتے اسے ایک جنتی بستر پر لٹا کر اس کی دائیں سمت میں جنت کی ایک ونڈو، ایک کھڑکی کھول دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اب قیامت تک تو یہاں آرام کر، اور وہ آرام کرتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ وہ میت جب اپنے ان سوالات میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اے کاش میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں کہ اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا ہے۔ پھر وہ فرشتوں سے کہتا ہے مجھے اجازت دو، میں جاؤں اور انہیں بتاؤں کہ مجھے اللہ نے کامیاب کر دیا ہے۔ لیکن اس سے کہا جاتا ہے نہیں، تم نہیں جا سکتے، جو تمہارے راستے پر اسی طرح چل کر اسی عالم، اسی برزخ کے اندر آئے گا، اگر وہ نیکوں میں ہوا تو تم سے مل جائے گا، اگر وہ نیک نہ ہوا تم سے نہیں مل سکے گا۔ جو کافر، منکر اور منافق روح ہے، وہ ان تمام سوالات قبر کے جوابات نہیں دے سکتا، اور اس کو آگ کا عذاب قیامت تک کے لیے دیا جاتا رہے گا۔ اب سوال یہ ہے، کیا میت ان آوازوں کو سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ جو بالکل احادیث مبارکہ اس بات کی شاہد ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر جو کفار مارے گئے تھے، ان کے جسموں کو، ان کی لاشوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ایک اندھے ویران کنویں میں پھینک دیا گیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لائے، اپنے کنویں کے منڈیر سے کنویں کے اندر جھانکا اور بلند آواز سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم سب تک تمہارے مالک کا کیا گیا وعدہ پہنچ گیا؟ اب اس کے اندر حکمت کیا تھی کہ حضور نے کون سا وعدہ کس کو یاد دلایا؟ حالانکہ حضور خطاب کر رہے ہیں ان مردہ اجسام کے ساتھ کہ جن کی روحیں ان کے بدن کو چھوڑ کر پرواز کر چکی ہیں، تو حضور پھر کس سے خطاب کر رہے ہیں اور وعدہ کون سا یاد دلا رہے ہیں؟ وعدہ یہ ہے جو قرآن مجید میں متعدد مقامات کے اوپر ہے کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پر ایمان نہیں رکھا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ نیک لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے اور برے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ نے مومنین کے ساتھ ان کی نجات کی صورت میں کیا ہے، اور کفار اور منافقین کے ساتھ دائمی عذاب کی صورت میں کیا ہے۔ یہ وہ وعدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مردہ اجسام کے سامنے دہرایا۔ اب صحابہ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان مردہ اجسام سے خطاب فرمایا، ان کو مخاطب کیا، ان کو وعدہ یاد دلایا۔ یا رسول اللہ، ہم تو یہاں پر مردہ لاشیں، بے جان لاشیں دیکھ رہے ہیں کہ جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ بات کا جواب دے سکتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، اور یہ میری بات کو سمجھ بھی گئے، ان تک حق بھی اب واضح ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ان پر حق واضح ہو گیا تو یہ اب لوٹ کر اس دارالعمل یعنی دنیا کے اندر نہیں آ سکتے۔ تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ مردے نہ صرف آواز کو سنتے ہیں، بلکہ
اپنی قبر پر آنے والے کو پہچانتے بھی ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب بھی تم قبرستان میں جاؤ ان الفاظ کے ساتھ انہیں سلام کہو، السلام علیکم یا اہل القبور، کہ اے قبر والو تمہیں سلام ہو۔ انشاءاللہ وہ دن بڑا نزدیک ہے کہ جب ہم بھی تم سے آ ملیں گے۔ سلام کسے دیا جا رہا ہے؟ کیا بے جان چیز کو سلام دیا جا سکتا ہے؟ سلام ظاہری سی بات ہے، اسی دیتے ہیں جس کے اندر جان ہوتی ہے، کہ جو سلام کو سن سکتا ہو، ٹھیک ہے، کو سلام کا جواب دے سکتا ہو۔ تو اسی طرح سے نہ صرف مردے سنتے ہیں بلکہ اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن وہ ایسے جہان میں ہے جسے عالم برزخ کہا گیا ہے۔ تو برزخ کے جہان میں یہ ایک جہان ہے جس میں میں ابھی آپ سے کھڑا ہو کر مخاطب ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں، یہ ایک جہان ہے۔ اس کے اندر جو کنڈیشنز ہیں اس کے اندر ہمیں وسائل کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں اس مائک سے بول رہا ہوں اور آپ اس کیمرے کے ذریعے سے مجھے نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ سن بھی رہے ہیں، تو یہ ذرائع ہیں۔ لیکن جو برزخ کا جہان ہے وہاں پر یہ چیزیں اپلائی نہیں ہوتی، وہاں مختلف ہے وہ چیز، وہاں کا نظام مختلف ہے، وہاں کے طور طریقے مختلف ہیں، جو رولز اور قوانین اس دنیا میں اپلائی ہوتے ہیں وہ وہاں نہیں ہوتے۔ اب وہ کیسا جہان ہے اس کے بارے میں کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتا، اتنی ہی کر سکتے ہیں ہم جتنی ہمیں کتابوں سے معلومات ملتی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بھی ہمارے لیے بہتر بنائے، حسنات کا ذریعہ بنائے، اور آخرت کو بھی ہمارے لیے حسنات کا ذریعہ بنائے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو، اللہ رسول ہم سے راضی ہوں، اللہ ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔